فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک شریعت کی فقہ کی ایک اصطلاح ہے، ایلا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زوجہ سے قربت اختیار نہ کرنے کے لیے 4 ماہ کی قسم کھا لے، یعنی 4 ماہ تک میں اپنی زوجہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ 4 ماہ تک اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کی عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ طلاق کی قسموں میں سے ایک قسم آتی ہے۔ ناراضگی کی وجہ سے بعض اوقات شوہر جو ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اب میں تم سے کبھی صحبت نہیں اختیار کروں گا، یا 4 ماہ کے لیے صحبت اختیار نہیں کروں گا، یا کچھ 1 سال کے لیے جو بھی وہ مدت کر لے، لیکن اس کا ٹائم 4 ماہ ہی ہے۔ بھلے وہ قسم 1 سال کی کھائے، 2 سال کی کھائے، یا کبھی نہ کرنے کی کھائے، 4 ماہ تک اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع ہو جائے گا، ورنہ جو ہے وہ اس کو 4 ماہ کے بعد طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ رجوع کرنے کی صورت میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگوں کا ایک رواج تھا، عموم تھا، وہ کیا کرتے، کسی بات پر ناراض ہو کر اپنی گھر والی کو کہہ دیتے کہ بھائی میں تم سے 1 سال کے لیے قربت اختیار نہیں کرتا، یا 2 سال یا 3 سال یا ساری زندگی۔ اب وہ کیا ہوتا کہ وہ عورت نہ تو بیوہ ہے، بیوہ جس کا شوہر مر جائے تو وہ اپنی وقت گزارنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر لے۔ اس وقت اگرچہ عدت کا یہ والا جو ہماری شریعت میں کانسیپٹ ہے یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک خاص وقت کے بعد نکاح کر لیتی تھی۔ اب طلاق یافتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لیں، اب وہ اسی کے نام پر بیٹھی ہوئی ہیں، ساری زندگی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو شریعت نے، ہمارے اس نظام محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو ختم کیا کہ اب وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک شوہر کے نام پر بیٹھی ہے، اور وہ شوہر بھی اس کو لفٹ نہیں کراتا، منہ نہیں کرا رہا، تو اب جو ہے وہ بیچاری بیٹھی رہے گی ساری زندگی، تکلیف میں رہے گی۔ ظاہر ہے شوہر نہ ہو تو عورت تکلیف میں ہے۔ تو اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے شریعت محمدیہ نے یہ نظام دیا کہ اگر 4 ماہ تک تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم اس کو ایک چھوٹ دیتے ہو کہ بھائی تم دونوں کا آپس کا جو بھی جھگڑا ہے، یا آپس کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ 4 ماہ کے لیے جب تم دوری اختیار کرو گے، رہو گے ایک گھر میں، لیکن ایک گھر میں رہ کر بھی آپ دوری اختیار کرتے ہو، اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تو اب جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور وہ بھی سوچے گی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ تو 4 مہینے ایک اچھی خاصی مدت ہوتی ہے سوچنے سمجھنے والے کے لیے۔ اگر اس مدت میں تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہم راضی ہو سکتے ہیں، ہم آگے زندگی کے معاملات کو چلا سکتے ہیں، تو راضی ہو جاؤ، رجوع کر لو۔
قسم کا کفارہ دے دو، معاملہ ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہیں 4 ماہ کے بعد سمجھ میں نہیں آتی تو عورت کو طلاق بائن تو ویسے ہی ہو گئی، عورت تمہارے نکاح سے نکل گئی، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے اپنی عدت گزارنے کے بعد، اور تم بھی جیسے مرضی اپنے معاملات کو اختیار کر لو۔ تو یہ شریعت کا ایک نظام تھا، اس کو کہتے ہیں حقوق نسواں۔ یہ ہے اصل عورت کے ہر طرح کے تحفظ کے لیے شریعت کا ایک نظام۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی زمانہ جاہلیت والا معاملہ ہوتا تو آج عورت کس قدر مجبور ہوتی، پھنسی بھی ہوتی نا ہر معاملے میں۔ لیکن شریعت کو عورت کا اس طرح پھنسنا کسی معاملے میں کیا کیا کہ شریعت نے ایک نظام قائم کر دیا کہ اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہے تو 4 ماہ تک رکھو، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو 4 ماہ کے بعد عورت کو جو ہے وہ اپنے سے علیحدگی اختیار کرا دو، وہ جس کو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد جس کے ساتھ چاہے گی وہ اپنے معاملات کو پورا کر لے گی۔ اب اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں آج کل بعض بدبخت خواتین وہ اس معاملے کو لے کر جناب اس طرح کے معاملات کو لے کر گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں آتے ہیں جناب، وہ عورت کو حقوق نہیں ملتے۔ عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں اتنے حقوق کسی جگہ پر، کسی معاشرے میں، کسی تہذیب میں نہیں ہے۔ جتنا مقام، جتنی عزت عورت کو اس شریعت محمدیہ میں ملی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں نا، عورت کے ساتھ سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوتا ہے ہمارا وہ کیا ہوتا ہے؟ زوجہ کا۔ سب سے پہلا رشتہ مرد کا عورت کے ساتھ جو قائم ہوا وہ ماں کا۔ اب ماں کے ساتھ جب اس کا سب سے پہلا جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے ایک مرد کا، وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو جو تربیت دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ جو تمہاری عورت کی شکل میں تمہاری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ جنت ہے۔ کتنا پیارا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی اتنی عزت کرنی ہے جتنی تم جنت کی طلب رکھتے ہو اتنی اس کی قدموں کی، اس کے قدموں کی اتنی طلب ہے تو اس کے سر کی کیا طلب ہوگی یار؟ اس کے سر کا کیا احترام کرتا ہوگا وہ بچہ کہ جس کی قدموں میں اس کو پتا ہے کہ اس کی قدموں میں میری جنت ہے، تو جتنا جتنا وہ اس کے اوپر بڑھے گا تو اس کا احترام کتنا بڑھتا جائے گا نا۔ جب اس کے ہاتھوں پہ پہنچے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے سر پہ پہنچے گا تو کیا مقام ہوگا۔ پھر اسی کی طرح اس کے ساتھ دوسرا اس کا رشتہ جو اس کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اس کی بہن کا۔ اب وہ بہن کی کتنی محبت کرتا ہے، رات رات بھر جاگ کر اپنی بہنوں کی بے تکی باتیں سن کر ہم ہنستے ہیں، ہم مسکراتے ہیں۔ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہ یار بہن مسکرا رہی ہے، میری سسٹر مسکرا رہی ہے، میری بہن جو ہے وہ مسکرا رہی ہے، بھائی بھی مسکرا رہا ہے، ایسی خواہ مخواہ میں اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کو روزانہ کالج چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، سکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، پیریڈ لیٹ ہونے کی صورت میں 2 گھنٹے باہر کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتا ہے، واپسی میں سارے دن بھر کی اس کی باتیں سن سن کے خواہ مخواہ میں ہی مسکرا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہن مسکرا رہی ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے، اپنی بہن کا تحفظ ہوتا ہے اس کو بھی، وہ بھی جناب بے فکری میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہے، گاڑی پہ بیٹھی ہے، یا ایک لوکل گاڑی پہ بھی آ رہی ہے تو اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہر طرح کا تحفظ کرنے کے لیے میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے۔ پھر جناب زوجہ کا رشتہ بنتا ہے تو زوجہ کا رشتہ بھی اتنا خوبصورت، میاں بیوی کا دونوں کا آپس میں رشتہ کہ شوہر ہر طرح کا تحفظ اس کو گھر میں بٹھاتا ہے، سارا دن بعد خود گھر سے باہر جا کر کام کرتا ہے، کام کر کے اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اور کتنی مطلب اس کی محنت اور کتنی اس کی جناب وہ وفاداری کرتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد بیٹی کا رشتہ، تو بیٹی کے ساتھ تو ویسے ہی ہر باپ جناب بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو یہ اتنے پیارے رشتے اور اتنی پیاری چیزیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں اسلام نے دی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، مغرب کیا چاہتا ہے؟ مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی جو گھر کی عورتیں ہیں یہ 4 دیواری کے اندر کیوں قید ہیں، یہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ تو گھر سے باہر نکالنے کے لیے اس طرح کے جو یہ معاملات ہیں، یہ آج کل سب سے زیادہ جو پرابلم کرنے والا معاملہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ ہم جو گھروں میں اپنے بچوں کو ٹی ویاں لگا کے دیتے ہیں، اس میں ہم ڈرامے دکھاتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس قدر بیہودہ قسم کے ڈرامے آج کل ہماری ٹی ویوں میں دکھائے جاتے ہیں، اس قدر کی بیہودہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس میں ہم طلاق کا کانسیپٹ لوگوں کو عجیب و غریب قسم کا کر کے وہ پیش کرتے ہیں ڈراموں میں۔ طلاق کی ریشو ہمارے اس معاشرے میں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرامے زیادہ دکھاتے ہیں اپنی عورتوں کو۔ وہاں جناب اس میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے مغربی کلچر، اور اب چونکہ میں نے وہ صحیح کر کے دیکھے نہیں ہیں تو میں آپ کو مثالیں دوں، لیکن جو سننے میں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ عدت کے مسائل کو کہتے ہیں جی عدت ہے فضول چیز ہے، اور
ایک کا رشتہ اس کے ساتھ ہے تو اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ بنا ہوا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، یہ چیزیں دکھا کر ہماری سوچ کو بدلا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا ہے نا آج کل، میڈیا سوچ کو بدلنے پر قادر ہے۔ ہم جیسی چیز اپنے گھر میں دکھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حیا، آپ اب سوچیں حیا کیوں ختم ہو رہی ہے ہم سے؟ ہم کیوں جناب ایک دوسرے کے ساتھ کھل گئے ہیں اور اتنی کھلم کھلا ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ ان ڈراموں کی وجہ سے۔ وہ ڈرامے جب ہم اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ چیزیں جب کھلم کھلا بول رہی ہوتی ہیں تو شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے نا۔ وہی مذاق پھر ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، پھر جناب وہ ہمیں ایک احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کرنے والی بڑوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، اپنے جو پیچھے 40-50 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک وہ ہوتا تھا کہ یار ایک چارپائی پہ ایک ساتھ بھی نہ بیٹھیں۔ حیا کا ایک تقاضا تھا، اگرچہ جو چیزیں منع نہیں ہیں شریعت میں، لیکن ایک حیا کا ایک تقاضا کرتی ہے کہ آپ یوں اکٹھے ہو کر نہ بیٹھیں۔ تو اب جناب وہ اکٹھے ہو کر بیٹھنا کیا، وہ ایک ہی چارپائی پہ لیٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حیا کا جو کانسیپٹ ہے اسلام نے اس لیے دیا کہ آپ حیا کے اندر رہیں گے تو ہر چیز آپ کی صحیح رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے تمام بچوں کو، ہماری تمام اولادوں کو صحیح معنوں میں وہ حیا عطا فرمائے جو شریعت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آمین بجاہ نبی